دوسری بات، اقسام کفر کو ملحوظ رکھنا۔ کفر کی اقسام پر لغوی اور اصطلاحی تعریفات کا جائزہ لیے بغیر صرف لفظ کفر وارد ہونے پر ہی کسی پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگا دیا جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں یہ جانچ پڑتال کی جائے گی کہ آیا وہ کفر کی کس قسم میں ہے، یعنی کیا وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے یا کفر اصغر کا مرتکب ہے، یا کفر کی کس کلاس میں وہ فعال کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے اعجب الکفار نباتہ، کہ جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا۔ اگر یہاں لفظ الکفار سے کفر مراد لے لیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی اور کون کون اس کی زد میں آئے گا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ قرآن کے شارع بھی تھے اور شارح بھی تھے، اس کی شرح کرنے والے بھی تھے، شریعت کے لانے والے بھی تھے، اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کرنے والے بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ بہت سی مثالیں ہیں جن میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ جائے تو بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ تو اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے، وہ کفر اکبر نہیں ہے کہ جو آدمی کو دین اسلام سے خارج کر دے، خارج من الملہ کر دے۔ اس کفر سے عام گناہ مراد ہے، یعنی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ، جس کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کبائر ہوں یا صغائر ہوں۔ اس کا بہرحال اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، سزا کاٹنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اس نے وہ کاٹنی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو محض کبیرہ گناہ کے تحت اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو گناہ کرنے پر کافر کا فتویٰ اس پہ نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر گناہ کو بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، اور اس کی سزا جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمائی ہے کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی سزا جہنم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ جس بندہ نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بے شک وہ جنت میں جائے گا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ زنا کرے یا چاہے اس نے چوری کی ہو، شرک نہیں کیا، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ جو گناہ معصیت کے کام
یا گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں اس سے کلی طور پہ ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی کہ اس کا ایمان بالکل ختم ہی ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ مؤمن، وہ مومن نہیں رہا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، اس میں کلی طور پہ ایمان کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ ایمان کامل کی نفی کی گئی ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں رہا، اس کے ایمان میں نقص آ گیا ہے۔ کیونکہ بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الایمان کے شروع میں ایک قول لائے ہیں کہ الایمان ہوا قول و فعل و یزید و ینقص، کہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، قول بھی فعل بھی، اس کے مطابق عمل بھی، یہ دونوں چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور اس میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ نیک کام کرنے سے اس میں زیادتی ہوگی، جب آدمی برائیوں میں ملوث ہوگا تو اس میں کمی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص سے، اس کلمہ پڑھنے والے کے دل سے اس عمل کی وجہ سے کلی طور پہ ایمان کی نفی ہو جائے، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور اس نے شرک نہیں کیا، شرک پر اس کی موت نہیں ہوئی تو بے شک وہ جنت میں جائے گا۔ چاہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو معاف کر دے، برے اعمال کو اس سے درگزر کر دے، یا چاہے اس کو ان اعمال کی سزا دے کر اس کو جنت میں بھیج دے، تو بہرحال وہ جنت میں جائے گا۔